کیا مفتی تطہیر احمد رضوی صاحب قبلہ نے اور حضور تاج الشریعہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھا ہے؟ جیسا کہ آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک سبسکرائبر ہم سے یہ سوال کر رہا ہے، تو آج ہم اس مسئلے کی پوری وضاحت آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ مسلمانوں، مفتی تطہیر احمد رضوی صاحب قبلہ کی کتاب درمیانی امت کی ایک عبارت پر سنابلی ٹولی کو اعتراض ہے۔ ان سنابلیوں کا کہنا ہے کہ علامہ تطہیر احمد رضوی صاحب قبلہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھا ہے۔ تو آئیے اس بات کی حقیقت کیا ہے، مفتی تطہیر صاحب کی زبانی ان کے مختصر رسالہ کچھ اور الزامات کی تردید سے سماعت کرتے ہیں۔ مفتی تطہیر صاحب اپنے رسالہ میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ میری تصنیفات میں آگے پیچھے کی عبارتوں کو حذف اور قطر بیونت کر کے بیچ کے کچھ ٹکڑے لے کر اپنی طرف سے ان کے غلط مفہوم پیش کر کے قوم کو میری طرف سے گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی جو میں نے کہیں نہیں لکھا ہے اس کو میری طرف سے گڑھ کر قوم کے سامنے لا رہے ہیں۔ لہٰذا عوام و خواص مسلمانان اہل سنت سے میری گزارش ہے کہ میرے خلاف کوئی بات سن کر پروپیگنڈا پر نہ جائیں، بلکہ میری کتابوں کو خود پڑھنے کے بعد ہی کوئی رائے قائم کریں۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے الصواعق القادریہ علی المتحدۃ التطہیریہ کے نام سے ایک مضمون میرے خلاف شائع کیا تھا۔ اس کے جواب میں ایک زبردست کتاب تطہیر الاعتقاد حضرت مولانا مفتی اشتیاق القادری صاحب قبلہ جوکھن پوری نے تصنیف فرمائی، جو ابھی تک لاجواب ہے اور آئندہ بھی لاجواب رہے گی۔ میں نے بھی اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے الزامات کی تردید کے نام سے ایک رسالہ شائع کیا تھا۔ اس کا بھی یہ کوئی قابل التفات جواب نہ دے سکے، صرف ایک گالی نامہ لکھ کر شائع کر دیا گیا، جس کے جواب کے لیے کسی گلیئر کی ضرورت تھی، مگر میرے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، والحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ المومن لا یکون فحاشا، مومن بزبان نہیں ہوتا۔ اور مسلمانوں، تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان صاحب قبلہ ازہری دامت برکاتہم تک جب یہ معاملہ پہنچا تھا تو اہل سنت کو اس نئے اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے ہوئے فریقین کو طلب فرمایا۔ حضرت مولانا مفتی محمد افضال صاحب کے ذریعے حضرت کا حکم مجھ کو موصول ہوا۔ غالباً 30 نومبر 2015 عیسوی کی تاریخ تھی۔ میں بعد نماز مغرب در دولت پر حاضر ہو گیا، لیکن الصواعق القادریہ علی المتحدۃ التطہیریہ والے نہ آئے اور یجعلون اصابعہم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت کی آیت کا مصداق بنے اور اسی کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سو گئے۔ کاش یہ آ جاتے اور جس طرح میں نے حضرت کا ہر حکم سراخوں پر لیا یہ بھی تسلیم کرتے تو بات آگے نہ بڑھتی، لیکن اب سننے کو یہ مل رہا ہے کہ انہوں نے حضرت کو بھی فیصل ماننے سے انکار کر دیا ہے، بلکہ ان کی شان میں بھی نازیبا کلمات استعمال کر رہے ہیں اور نہایت جری اور بے باک ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی علماء سے حضرت کا فروعی مسائل میں اختلاف ہوا ہے، لیکن اتنی بے باکی اور بدزبانی کرنے کی ہمت کوئی نہ کر سکا، بلکہ ادب ملحوظ رکھا گیا۔ حضرت تاج الشریعہ کو ان لوگوں نے نشانہ بنانا شروع کیا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ حضرت ہمارے اشارے پر چلیں اور ہم لوگ جس پر جو حکم لگائیں حضرت بھی اس پر مہر ثبت کرتے چلے جائیں، اور ان کے یہاں کفر سے نیچے کوئی حکم نہیں ہے۔ اچھے بھلے پکے سنی مسلمانوں کو بلکہ عمر بھر بد مذہبوں کا رد و ابطال، ان سے مناظرے اور مقابلے کرنے والوں کو بد مذہب بد دین صلح کلی کہہ دینا ان کی عام بول چال ہے۔ حضور تاج الشریعہ اعتدال پسند شخصیت ہیں، جو ایک ذمہ دار عالم اور مفتی کی شان ہونی چاہیے۔ وہ ان لوگوں کی ہاں میں ہاں کیسے ملا سکتے ہیں جو انتہا درجہ کے غالی حدود الہیہ کو فلانگنے والے ہیں؟ اور اب تو ان کے حالات کچھ ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ان کی تخریب کاریوں کے پیش نظر انہیں اہل سنت والجماعت کی مخالف سرگرمیوں اور پالیسیوں کا فائدہ پہنچانے والا کہا جائے تو یہ شاید غلط نہ ہو، کیونکہ ان کی تحریروں اور تقریروں سے مسلسل سنیت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ اہل سنت کے خلاف دوسرے باطل فرقوں کی تردید اسٹیجوں سے ایسی چیخ پکار، فحش کلامی، مغلظات، بازاری الفاظ سے کرتے ہیں کہ اس کا نفع انہی کو پہنچتا ہے، یعنی وہابیوں، دیوبندیوں، تمام بد مذہبوں کو ہی پہنچتا ہے۔ اور انہیں چونکہ عوام سنی عالم سمجھتی ہے تو ان کی گندی زبان سنیت اور اس کے علماء کا تعارف بن جاتی ہے، اور کسی بھی قوم کے غالی، اجڑ، جوشیلے، جذباتی، جھگڑالو لوگ اسی قوم کے حق میں نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ پھر علامہ تطہیر صاحب آگے فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتابوں میں کچھ نیا نہیں لکھا ہے۔ اکابر علماء اہل سنت، خاص کر امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے جو کچھ تحریر فرمایا اسی کو آسان زبان، عام فہم لب و لہجے میں عوامی سطح پر لانے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے اکابر نے صرف باطل فرقوں کا رد ہی نہیں کیا بلکہ سنیوں میں جو غلو ہے اس کی بھی نشاندہی فرمائی ہے۔ اپنے اپنے پیروں کی محبت میں لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، خدا اور رسول کے فرامین تک کی پرواہ نہیں کرتے۔ درگاہوں، مزاروں پر آج کل کچھ وہ کام ہو رہے ہیں جو علماء اہل سنت کے فتاویٰ کی روشنی میں جائز نہیں ہیں۔ انہیں پیار محبت سے سمجھانا بھی اہل علم کی ذمہ داری ہے تاکہ اسلام و سنیت کا صحیح چہرہ عوام کے سامنے آ سکے اور مخالفین کو بہکانے کا موقع نہ ملے، اور جو سچائی ہے قوم
قوم کے سامنے آئے۔ خلاصہ یہ کہ بد مذہبوں کا رد بھی ضروری ہے اور سنی عوام پر لگام کسنا بھی ضروری ہے، ورنہ یہ اسلام و سنیت کے نام پر ڈھول باجے بجائیں گے اور تماشے کریں گے۔ میں نے علماء اہل سنت کی ان باتوں کو اللہ کی توفیق سے عوامی زبان میں تحریر کر دیا تو ان لوگوں کی دکانوں پر فرق پڑنے لگا اور یہ میرے مخالف ہو گئے جو سنیت کے نام پر ڈھول باجے اور تماشوں کو فروغ دے رہے تھے اور بدعت اور خرافات غیر شرعی رسوم و رواج کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ عوام میں ایسے لوگ بھی کافی ہیں جنہوں نے اسلام و سنیت کی ضروری باتوں کو چھوڑ کر غیر ضروری یا کم ضروری باتوں کو ہی اپنے عمل و کردار سے ضروری سمجھ لیا ہے۔ ان کی بھی میں نے اصلاح کی کوشش کی ہے۔ ابھی جلد ہی ان لوگوں نے میری جن عبارتوں کی بنیاد پر طوفان مچا رکھا ہے، ان میں میری کتاب درمیانی امت کی ایک عبارت ہے۔ یہ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھ دیا۔ یہ قیامت تک نہیں دکھا سکتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بے بس لکھا ہے۔ میں نے اس کتاب کے صفحہ 86 پر وہابی مولوی شاہ اسماعیل دہلوی اور اس کی کتاب تقویت الایمان کی عبارت کا رد کیا ہے، جس میں اس نے اللہ کے سب محبوب بندوں کو بے بس لکھ کر سب کو بے بسی میں برابر لکھ مارا۔ وہابی مولوی کی عبارت کا رد کرتے ہوئے میں نے لکھا ہے کہ اور یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ زندہ پرند ہو جاتی ہے، اور میں پیدائشی اندھے اور کوڑھی کو ٹھیک کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ پارہ 3 رکوع 13 سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ تو مسلمانوں، قرآن کی آیت کریمہ کا یہ مفہوم لکھ کر علامہ تطہیر صاحب نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ تو جو لوگ اللہ کے حکم سے پھونک مار کر جان ڈال دیں، مردے زندہ کریں، کوڑھی اور مادرزاد اندھوں کو ٹھیک کریں، ان کے لیے بے بسی اور مجبوری کا لفظ بولنا قرآن والوں کی بولیاں نہیں ہیں۔ تو حیرت ہے، میں نے تو انبیاء اور اولیاء کو بے بس کہنے والوں کا قرآن کی آیت لکھ کر رد کیا ہے اور یہ لوگ مجھ کو ہی انہی بے بس کہنے والوں میں شمار کر رہے ہیں۔ آگے میں نے جو عبارت لکھی ہے وہ یوں ہے کہ میں کہتا ہوں اس میں تو کوئی شک نہیں اور واقعی اللہ کا کوئی شریک نہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے سب اس کے بندے اور اس کی مخلوق ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں۔ پھر آگے میں نے وہابیوں سے سوال کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، لیکن بے بسی میں سب برابر ہیں یہ کہاں سے کہہ دیا؟ یہی وہابیت ہے، بڑے چھوٹے کا فرق مٹانا، انبیاء و اولیاء کو عام لوگوں کی صف میں کھڑا کر دینا گمراہی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو پھر علامہ تطہیر صاحب لکھتے ہیں کہ دیکھیے، میں بد مذہبوں کا رد کر رہا ہوں اور یہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑے ہیں، انہیں کیا سمجھایا جائے؟ آگے میں نے وہابیوں کی اس بے بسی میں سب کو برابر کہنے پر ان کے رد میں بخاری شریف کی ایک حدیث بھی لکھی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھا جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 394۔ مسلمانوں، یہ حدیث لکھ کر ان کو لتاڑتے ہوئے علامہ تطہیر صاحب نے آگے قلم بند کیا ہے کہ بولو وہابی صاحبو، یہ کون ہے کہ از روئے حدیث خدائے تعالیٰ ان کے منہ کی نکلی پوری فرماتا ہے، اور آپ کے بڑے مولانا لکھ رہے ہیں کہ بے بسی میں سب برابر ہیں۔ دراصل میری آسان عام فہم انداز میں یہ تحریریں دل میں اتر جاتی ہیں اور کتنے بد مذہب انہیں پڑھ کر متسلف سنی ہو گئے، یہی تو ان ادریسیوں سنابلیوں کو کھل رہا ہے۔ اور اس پوری عبارت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی نہیں، نہ آپ کا نام، اور بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور کو بے بس لکھ دیا۔ ہاں، انبیاء و اولیاء کا ذکر ہے، بے شک حضور بھی نبی ہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ کو کیا حق ہے کہ کسی نے جو نہ لکھا ہے وہ آپ اس کے حوالے سے بتاتے پھریں؟ عبارتوں میں تحریف کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ اگر میں کہہ دوں اس میں میری مراد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے تو آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ یہاں حضور کے لیے کہا گیا ہے۔ فنون کی کتابوں میں کیا استثناء عقلی کا بیان نہیں پڑھا ہے؟ قرآن کریم کی آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر میں نے کی، اور یہ کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی۔ تو کیا اس میں امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہے؟ اور بتائیے، یہ جو حضور سید الانبیاء امام الانبیاء حضور کو کہا جاتا ہے تو کیا اس الانبیاء میں حضور شامل ہیں؟ اور انبیاء و اولیاء کو بھی میں نے بے بس کہاں لکھا؟ کسی کو مطلقاً بے بس کہنے اور اللہ کے سامنے اس کے مقابلے میں بے بس کہنے میں زمین و آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ خالی بے بس کہنا اور اللہ کے سامنے بے بس کہنا کیا ایک ہی جیسا ہے؟ جواب دو تم اور تمہاری پیلی بھیتی ٹولی۔ اور سامنے کا لفظ مقابلے کے مفہوم کو بھی شامل ہوتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اس جملے میں کون سی خرابی ہے؟ اور میری عبارت میں تو حضور کا نام بھی نہیں، لیکن امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے خاص حضور کو
اللہ کا بندہ اور اس کا محتاج لکھا ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، سیدی اعلیٰ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات بیان فرمانے کے بعد تحریر فرماتے ہیں کہ بھئی ہم خدا کے بندے و محتاج ہیں۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 29 صفحہ 349۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ بے شمار فضائل و کمالات کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے محتاج ہیں۔ یہی تھوڑا آگے لکھتے ہیں، مگر دائرہ افتقار بندگی و محتاجی سے قدم آگے نہ بڑھا، یعنی سب کچھ ہو کر بھی اللہ کے بندے اور اس کے حاجت مند رہے۔ یہی تھوڑا اور آگے سیدی اعلیٰ حضرت تحریر فرماتے ہیں کہ حضور نعمائے خداوندی کے لائق جو شکر و ثنا ہے اسے پورا بجا نہ لا سکے، نہ ممکن کے بجا لائیں کہ جو شکر کریں وہ بھی نعمت آخر موجب شکر دیگر۔ یعنی اعلیٰ حضرت کی اس عبارت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر جو احسانات و انعامات ہیں ان کا پورا شکر کوئی ادا نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ حضور بھی پورا شکر ادا نہ کر سکے اور کبھی ادا کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ بندے کا شکر کرنا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یعنی شکر بھی اللہ کراتا ہے، اسی نے زبان دی اور اسی نے توفیق، تو جتنا شکر کرتا جائے گا اتنے ہی احسانات و انعامات بڑھتے جائیں گے۔ تو محتاج کا لفظ اچھا نہیں، خاص کر انبیاء و اولیاء کی بارگاہ میں بے ادبی و گستاخی ہے، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ کا محتاج کہنا ہرگز گستاخی و بے ادبی نہیں۔ یہاں تک کہ محبوب پروردگار مختار کل کائنات حضور سید الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، ورنہ سرکار اعلیٰ حضرت حضور کو اللہ کا محتاج لکھنے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان سے بڑا باادب کون ہوگا؟ بتاؤ ادریسیوں، سنابلیوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے بڑا باادب کون ہوگا؟ اور میں تمام سنی سامعین سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ حضرات پورا دیکھیں، تاکہ یہ جو 8-9 سال سے ان لوگوں نے واویلا اور ڈھول بجا رکھا ہے کہ تاج الشریعہ اور حضرت علامہ مفتی تطہیر احمد رضوی صاحب قبلہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاج کہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس لکھا ہے، تو آج کی اس ویڈیو سے آپ حضرات کو حقیقت معلوم چل جائے گی۔ مسلمانوں، یوں ہی بے بسی کا لفظ یقیناً معیوب و مقبوح ہے۔ علامہ تطہیر صاحب فرماتے ہیں آگے کہ یوں ہی بے بسی کا لفظ یقیناً معیوب و مقبوح ہے، لیکن اللہ کے سامنے اسی کے مقابل میں کسی کو بے بس کہنا ہرگز بے ادبی و گستاخی نہیں۔ میں پوچھتا ہوں آپ کے نزدیک ان دونوں عبارتوں میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ پہلی عبارت یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء محتاج و بے بس ہیں، اور دوسری عبارت ہے انبیاء و اولیاء اللہ کے محتاج اور اس کے سامنے بے بس ہیں۔ میں سمجھتا ہوں محتاج کا لفظ عرف میں بے بس سے زیادہ مناسب خیال کیا جاتا ہے۔ کسی کو محتاج کہا جائے تو شاید اس کو زیادہ تکلیف ہوگی بے بس کہنے سے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب حضور کو اللہ تعالیٰ کا محتاج کہہ دیا تو میں نے انبیاء و اولیاء کو اللہ کے سامنے بے بس لکھ دیا، تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ اور صدر الشریعہ حضرت علامہ امجد علی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وہ بے پرواہ ہے، کسی کا محتاج نہیں، تمام جہان اس کا محتاج۔ بہار شریعت حصہ 1 صفحہ 3۔ بتائیے تمام جہان سے عقلاً یا شرعاً کس کی استثناء ہے؟ اگر ہے تو کس کا، اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور فرماتے ہیں وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے کرے، کسی کو اس پر قابو نہیں اور نہ کوئی اس کے ارادے سے اسے باز رکھنے والا۔ بہار شریعت حصہ 1 صفحہ 22۔ اور ہاں بتائیے کہ قرآن کریم سورہ مائدہ کی آیت 17 کا کیا مطلب ہے؟ میں امام اہل سنت کا ترجمہ نقل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سامنے حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح اور ان کی ماں سیدہ مریم کی بے بسی کا اظہار اور اعلان فرمایا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت مطلقہ کا اظہار تو اسلام میں ہر ضروری سے زیادہ ضروری ہے، اور اسی کو سکھانے کے لیے تو اس نے اپنے محبوب بندوں حضرات انبیاء کرام اور اولیاء اعظام کو بھیجا ہے۔ اور یہ دیکھیے کہ قرآن کریم میں خاص اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سیدی اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور وہ ہم پر ایک بات بھی بنا کر کہتے، ضرور ہم ان سے بقوت بدلا لیتے، پھر ان کی رگے دل کاٹ دیتے، پھر تم میں کوئی ان کا بچانے والا نہ ہوتا، اور بے شک یہ
یہ قرآن ڈر والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور دیکھیے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 86-87 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اور اگر ہم چاہتے تو یہ وحی جو ہم نے تمہاری طرف کی ہے اس کو لے جاتے، پھر تم کوئی نہ پاتے کہ تمہارے لیے ہمارے حضور اس کی وکالت کرتا، مگر تمہارے رب کی رحمت ہے، بے شک تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ اور یہ دیکھیے سورہ بقرہ آیت 55 اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ اور ملاحظہ فرمائے قرآن کریم میں ہے اللہ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ مسلمانوں شاید کوئی اب یہ کہے کہ ایسی آیتیں تو بد مذہب لوگ پیش کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کیا معاذ اللہ قرآن میں بٹوارہ ہو گیا ہے کہ کچھ آیتیں ان کے حصے میں چلی گئی اور کچھ ہمارے حصے میں آ گئی؟ حق تو یہ ہے کہ سارا قرآن ہم اہل سنت کا ہے اور ہر آیت پر ہمارا ایمان ہے، خواہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت و عظمت و وحدت والی ہو یا اس کے محبوب بندوں کی شان و رفعت والی ہو۔ بد مذہبوں کی نیت شان گھٹانے کی ہوتی ہے اور ہماری نیت اللہ کی عطا کردہ شان بتانے کی، اور یہ کہ جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے، اس سے مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس کا عمل ہرگز نجات نہیں دے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ کو بھی نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، لیکن تم نیک اعمال کی کوشش جاری رکھو۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 376۔ اور مسلمانوں ایک بار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یا ولی اللہ کہنا جائز ہے کہ نہیں؟ پیغمبروں اور ولیوں سے مدد چاہنا یا علی مشکل کشا کہنا جائز ہے یا نہیں؟ تو جواب میں سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جائز ہے، جائز ہے، جائز ہے، جبکہ انہیں بندے خدا یا اس کی بارگاہ میں وسیلہ جانے اور انہیں بے اذن الہی فالمدبراتی امرا سے جانے اور اعتماد کرے کہ بے حکم خدا ذرہ نہیں ہل سکتا اور اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر کوئی ایک حبہ دانہ نہیں دے سکتا، ایک حرف نہیں سن سکتا، پلک نہیں ہلا سکتا۔ احکام شریعت حصہ 1 جلد حصہ 1 صفحہ نمبر 15۔ اور مسلمانوں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے کسی نے سوال کیا کہ ایک صاحب فرماتے ہیں کہ رسول خدا خدا کے بندے نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جواب میں فرمایا جو یہ کہے رسول خدا خدا کے بندے نہیں وہ قطعاً کافر ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 14 صفحہ 357۔ تو جس نے خدا کے محبوب کو بندہ کہنے سے انکار کیا تو اس کو اعلیٰ حضرت قطعاً کافر لکھ چکے۔ اب جو خدا کے سامنے بھی انبیاء و اولیاء کے بے بس ہونے کا صرف انکار ہی نہ کریں بلکہ اس کو گستاخی قرار دیں، ان کے بارے میں کیا فتویٰ ہونا چاہیے؟ علامہ تطہیر صاحب فرماتے ہیں میں خود کچھ نہ کہہ کر اس فیصلے کو مفتیان اہل سنت کے سپرد کرتا ہوں۔ پھر آگے فرماتے ہیں رہا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تو اس سے کس کو انکار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے مالک و مختار ہیں، لیکن یہ حکومت و اختیار بادشاہت و اقتدار خدائے پاک کا عطا فرمایا ہوا ہی ہے، نہ کہ معاذ اللہ اللہ سے مقابلہ کے لیے ہے۔ یہی اعلیٰ حضرت ایک جگہ فرماتے ہیں سب ان کے محتاج اور وہ خدا کے محتاج۔ فتاوی رضویہ جدید جلد 29 صفحہ 348۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آگے فرماتے ہیں ملک یعنی بادشاہ مگر بے وزیر، والی مگر بے مشیر۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 340۔ اور فرماتے ہیں کہ سب عزتیں اس کے حضور پست، سب ہستیاں اس کے آگے نیست۔ اس کی شرح کرتے ہوئے حضرت مولانا خلیل احمد خان صاحب مارہروی فرماتے ہیں کہ فرشتے ہوں یا جن یا کوئی اور مخلوق کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں، سب اس کے فضل کے محتاج ہیں اور زبان و حال و قال سے اپنی پستیوں اپنی احتیاجوں کے معترف اور اس کے حضور سائل اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اور ساری مخلوق چاہے وہ زمینی ہو یا آسمانی اپنی اپنی حاجتیں اسی حق تعالی سے طلب کرتی ہیں۔ فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ 343۔ یعنی اس کا ایسا کوئی وزیر و مشیر نہیں کہ اسے جس کے مشورے یا مدد کی ضرورت ہو، ہاں اپنے کرم سے جس کو جتنا چاہے نوازے، یہاں تک کہ محبوب بنا لے، مالک و مختار بنا دے۔ کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، اور حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے انسانوں میں ایک دوسرے کے محبوب ہوتے ہیں آپ محبوب بھی ہیں اور مخلوق بھی، یعنی اس محبوبیت کے لائق کمالات و خوبیاں اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو
پیدا فرما کر عطا فرمائی اور پھر خود ہی ان کو پسند فرمایا اور حبیب بنا کر ساری کائنات کا مختار بنا دیا۔ اور بتائیے اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کیا مطلب ہے؟ بتاؤ سنابلیوں ادریسیوں، اعلیٰ حضرت کے اس شعر کا کیا مطلب ہے کہ مل کے خاصے کبریا ہو، مالک ہر دوسرا ہو۔ تو حضور کو اللہ تعالیٰ کی ملک کہنا بھی کیا توہین ہے؟ اور کیا مخلوق اپنے مالک کے سامنے اور مقابلے میں بے بس نہیں؟ مملوکیت کے معنی ہی بے بسی ہیں۔ اب رہا میری اس عبارت کو شاہ اسماعیل دہلوی کی اس تقویت الایمانی عبارت کے مماثل ٹھہرانا، جس میں اس نے لکھا ہے کہ ہر شخص خواہ وہ بڑے سے بڑا انسان ہو یا مقرب ترین فرشتہ، شان الوہیت کے مقابلے پر ایک چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے۔ تو یہ چمار اور ذلیل کے الفاظ یقیناً توہین اور گستاخی کے معنی کو شامل ہیں، اور اللہ کے مقابلے میں کسی کو بے بس کہنا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ اللہ کے مقابلے میں بے بس بندے کی توہین نہیں بلکہ اظہار بندگی ہے۔ آج کل ہمارے ملک میں کسی کو چمار کہنا قانوناً جرم ہے، اور چمار سے بھی زیادہ ذلیل کہنے میں اور بھی زیادہ حرمت ہے۔ لیکن اگر کسی کارندے، کرمچاری، سپاہی وغیرہ کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ ڈی ایم، ایس پی، آئی جی آئی اور ڈی آئی جی کے سامنے بے بس ہے، تو وہ اس میں توہین محسوس نہیں کرے گا اور نہ ہی کہنے والے پر کوئی دفعہ لاگو ہوگی۔ لیکن ذرا چمار اور ذلیل تو کہہ کر دیکھیے۔ اور بتائیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب الکوکبۃ الشہابیہ فی کفریات ابی الوہابیہ میں اسماعیل دہلوی کے 70 کفریات شمار کرائے ہیں۔ ایک دوسری کتاب سل السیوف الہندیہ میں بھی اس کی کفری عبارتوں کی نشاندہی کی ہے۔ تو کیا ان میں یہ عبارت ہے جس پر میں نے تنقید کی ہے، یعنی علامہ تطہیر صاحب نے تنقید کی ہے؟ تو کیا معاذ اللہ اعلیٰ حضرت کی نگاہ سے یہ گستاخی چھپی رہ گئی؟ ورنہ بتائیے اعلیٰ حضرت نے کفریات میں اس کا ذکر کیوں نہ کیا، جبکہ ناکارہ، چوہڑے، چمار سے زیادہ ذلیل، مر کر مٹی میں مل گئے وغیرہ الفاظ کو انبیاء و اولیاء کی شان میں بولنے کو کفریات میں شمار فرمایا، لیکن بے بس کو نہیں؟ آخر ایسا کیوں؟ ابھی تقریباً 2 سال قبل اسی پیلی بھیتی ٹولے کے ایک لکھنوی صاحب نے میری عبارت لکھ کر، یعنی علامہ تطہیر صاحب کی عبارت لکھ کر، بقیت السلف جلالۃ العلم حضرت مولانا مفتی عاشق الرحمن حبیبی مفتی اعظم الہ آباد سے فتویٰ حاصل کیا تھا۔ انہوں نے اپنے منصب کا حق ادا کرتے ہوئے اصل کتاب منگا کر پڑھی اور پھر میری پوری عبارت تحریر فرما کر جواب میں جو لکھا اسے یہ چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں شخص مذکور کے اس قول کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ ازل سے اللہ تعالیٰ کے علم میں جس امر کا واقع ہونا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی قضائے مبرم حقیقی کے طور پر مقدر ہے، اسے واقع ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیا یہ بے بسی نہیں ہے؟ حضرت علامہ صاحب کی اس فتوے کی نقل فوٹو کاپی میرے پاس محفوظ ہے۔ علامہ تطہیر صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ صاحب کے اس فتوے کی نقل فوٹو کاپی میرے پاس محفوظ ہے، اور تمہارے کانپوری حلقہ بگوش نے موبائل پر شہزادہ تاج الشریعہ حضرت مولانا اسد رضا خان صاحب قبلہ سے گفتگو کرتے ہوئے اسے شان رسالت میں گستاخی اور گالی قرار دیا ہے۔ اب لگاؤ علامہ عاشق الرحمن حبیبی جیسے جید سنی عالم پر شان رسالت میں گستاخی کی طرفداری کا حکم، مگر تم سے یہ کچھ بعید نہیں، کیونکہ تم اب ہندوستان میں چھوڑ ہی کس کو رہے ہو سوائے چند اپنے حلقہ بگوشوں کے۔ اس گفتگو میں شہزادہ تاج الشریعہ کی زبان سے یہ بھی خوب واضح ہو گیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان ازہری دامت برکاتہم قدسیہ نے بھی یہ صاف کر دیا ہے کہ یہ گستاخی نہیں ہے۔ میری یہ کتاب 10-12 سال سے شائع ہو رہی ہے، کافی اہل علم کی نگاہوں سے بھی گزر چکی ہے۔ اگر کوئی نقص ہوتا تو وہ حضرات نشاندہی فرماتے، جو شرعی حکم ہوتا میں اسے قبول کرتا، اور اب بھی ذمہ دار علماء کا ہر حکم ماننے کو تیار ہوں۔ لیکن جو عاشقان رسول کو گستاخ رسول کہہ رہے ہیں، اور جس عبارت میں تاج الشریعہ و جملہ علماء اہل سنت میں سے کسی کو گستاخی نظر نہ آئی اور انہیں نظر آ گئی، آخر ان سنیوں کو گستاخ رسول کہنے والوں کی سزا کیا ہے؟ اب اس عنوان کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اتنا اور بتا دوں کہ اس قسم کے جملے کی حضرات انبیاء و اولیاء اللہ کے محتاج ہیں یا اس کے سامنے بے بس ہیں، ان کو بے ضرورت بار بار دہرانا، ان کی رٹ لگانا صحیح نہیں ہے۔ باادب لوگوں کا یہ طریقہ نہیں، جہاں جب ضرورت ہو وہیں ذکر کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جہاں حضور کو اللہ کا محتاج لکھا ہے وہ عقائد کے بیان میں ہے، اور عقائد کے بیان میں جو رسائل لکھے جاتے ہیں وہاں سبھی عقیدے ذکر کرنا ضروری ہے۔ اور میں نے جو انبیاء اولیاء کو اللہ کے سامنے بے بس لکھا تو یہاں بد مذہبوں کا رد کرتے ہوئے اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا کہ اتنا ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے سامنے سب بے بس ہیں، لیکن بے بسی میں سب کو برابر نہیں کہا جا سکتا۔ یہ وہابیت ہے، بربنائے ضرورت یا عند السوال ذکر الگ چیز ہے، اور بار بار دہرانا، رٹ لگانا الگ چیز ہے۔